بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم سبق پڑھ رہے تھے کرنل شیر خان، اور کرنل شیر خان کے سبق کے الفاظ میننگ اور الفاظ جملے کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اسی مشق کا حصہ ہے، ہم سوالات جوابات کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ اگر کتاب میں دیکھیں تو یہی سوالات کتاب والوں نے بھی دیے ہیں اور اسکول والوں نے، ادارے نے بھی آپ کے لیے یہی سوالات منتخب کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے مختصر سوالات۔ مختصر سوالات میں سوال نمبر فرسٹ ہے، کرنل شیر خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کرنل شیر خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو پیدا ہوئے۔ یہ تو تاریخ پیدائش۔ اب کہاں پیدا ہوئے؟ تو وہ ضلع صوابے میں پیدا ہوئے، اور ضلع صوابے میں پھر ان کے گاؤں کا نام ہے نوے کلے۔ نوے کلے صوابے میں 1 جنوری 1970 کو پیدا ہوئے۔ اچھا جی، سوال نمبر 2، کرنل شیر خان نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ کرنل شیر خان نے لائن آف کنٹرول پر دلیری اور شجاعت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ انہوں نے اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر 17,000 فٹ، یہ یہاں پر غلطی سے 1700 ہے، یہ 17,000 ہے، 17,000 فٹ کی بلندی پر 5 فوجی چوکیاں قائم کی۔ انہوں نے اپنی بہادری سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اچھا جی، سوال نمبر 3 آپ کے پاس آیا رہا ہے۔ سوال نمبر 3، کرنل شیر خان کو کون سا فوجی اعزاز دیا گیا؟ تو آپ کا جواب ہے کرنل شیر خان نے وطن کی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے جوان مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ یعنی ایک تو یہ جب تک زندہ رہے تو بہادری سے لڑتے رہے، دوسری بات کہ بہادری سے لڑتے لڑتے جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ تو اس عظیم کارنامے پر انہیں فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ اچھا جی، سوال نمبر 4 آپ کے پاس ہے، وہ کتنے برس کی عمر میں ایئر مین بھرتی ہوئے؟ سبق میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے جب فوج جوائن کیا تو سب سے پہلے فضائیہ میں، ایئر فورس میں وہ بطور ایئر مین داخل ہوئے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کرنل شیر خان کو عسکری زندگی یعنی فوجی زندگی سے لگاؤ تھا۔ وہ 1987 میں پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے۔ ایئر مین بھرتی ہوتے وقت ان کی عمر صرف 17 برس تھی۔ ایئر مین بھرتی ہوئے ان کی عمر صرف 17 برس تھی۔ اور مختصر سوالات میں ہمارا سوال نمبر لاسٹ یا 5 نمبر ہے، شہادت کے وقت کرنل شیر خان کی عمر کتنی تھی؟ تو جواب میں آپ لوگ لکھیں گے کہ دشمن نے، یہ ابھی وہ جنگ کے دوران یعنی جب وہ لڑ رہے تھے کارگل کے مقام پر، تو دشمن نے 2 بٹالین فوج کی مدد سے کرنل شیر خان کی پوسٹ کو گھیرے میں لے کر بے تحاشا کا معنی ہے، کتاب میں جو لفظ درج ہے اندادن یا بے تحاشا فائرنگ شروع کی۔ اس دوران مشین گن کی گولی ان کی سینے میں لگی اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ شہادت کی وقت ان کی عمر 29 برس تھی۔ صرف 29 برس کی عمر میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یعنی انتہائی ارلی عمر میں وہ فوج میں داخل ہوئے اور انتہائی ارلی عمر میں ان کو شہادت بھی نصیب ہو گئی۔ اچھا جی، مفصل سوالات جوابات کی طرف جاتے ہیں۔ مفصل سوالات آپ لوگوں کے پاس آج صرف 2 ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کرنل شیر خان کی خوبیاں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ آپ لوگوں نے سبق پڑھا ہے، تو اس سبق میں آپ لوگوں نے کرنل شیر خان میں جو خوبیاں دیکھی ہیں وہ آپ بیان کریں۔ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کرنل شیر خان کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ انہوں نے خالص دینی ماحول میں پرورش پائی تھی۔ وہ نہ صرف صوم و صلات کے پابند تھے
بلکہ وطن کی محبت ان کی رگ رگ میں رچی بسی تھی، یعنی ان کے دل و دماغ میں بری ہوئی تھی۔ ان میں بچپن ہی سے سپاہیانہ جوہر موجود تھے۔ انہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر چیف آف سٹاف ٹرافی حاصل کی تھی۔ اچھا جی، سوال نمبر 2 مفصل میں سے کرنل شیرخان کو بچپن سے کیسی زندگی پسند تھی؟ یعنی ابھی وہ بچے تھے تو ابھی بچپن سے انہیں کیسی زندگی پسند تھی، یعنی ان کی کیا خواہش تھی کہ میں کیسی زندگی گزاروں؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کرنل شیرخان کو بچپن ہی سے عسکری زندگی بہت پسند تھی، یا عسکری زندگی سے بہت لگاؤ تھا۔ عسکری مین فوجی زندگی۔ وہ بحیثیت ایئرمین پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے۔ ان کے دل میں ایک عزم اور ولولہ تھا۔ اپنے عزم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بری فوج میں کمیشن کا امتحان دیا۔ امتحان میں کامیابی کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی کھاکول چلے گئے۔ 2 سالہ تربیت مکمل کرنے کے بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے پاک فوج کی سندھ ریجمنٹ میں شامل ہوئے اور وطن کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا۔ یعنی رضاکارانہ طور پر، یعنی ایسی مشکل مورچوں سے بندہ بھاگتا ہے لیکن کہا کہ مجھے یہاں جانا ہے۔ اچھا جی، یہ تو آپ کا ہو گیا پیکر شجاعت کیپٹن کرنل شیرخان کا مشق جو یہاں پر ختم ہوا۔ آج آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ جتنا کام آج ہوئے گا تو یہ سارا کام آپ نے یاد کرنا ہے، کیونکہ پھر 3-4 دن 7 کلاس کی کلاس نہیں ہوگی، تو لہٰذا یہ 3-4 دن جو آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ یہ کیپٹن کرنل شیرخان کا چیپٹر بھی یاد کریں، اور ابھی اردو بی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اردو بی میں بھی جو جمع واحد یا مضمون آ رہا ہے یا جو کام بھی ابھی ہوئے، گرامر کا ایک سوال آ رہا ہے، تو یہ جتنا کام بھی ہے تو یہ سنڈے تک آپ کے پاس یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا۔ یہ آپ یاد کریں، انشاءاللہ پھر منڈے کو جو کام ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو نیو ہوم ورک دیا جائے گا۔ اچھا جی، اردو بی میں جمع واحد کی طرف جاتے ہیں۔ جمع واحد ہمارے پاس یہ ادارے نے آپ کے لیے یہ الفاظ جمع جو ہے، جمع الفاظ یہ آپ کے لیے چوز کیے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کے واحد لکھنے ہیں۔ الفاظ کون کون سے ہیں؟ واقعات، سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے واقعات۔ واقعات کی جمع واحد ہے، اس کا واحد ہے واقعہ۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو الفاظ میننگ یا الفاظ واحد جمع یا مذکر مؤنث یا متضاد مترادف وغیرہ جو ہم لیتے ہیں آپ کے لیے، تو یاد رکھیے کہ یہ آپ ہی کتاب سے ہم لیتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ یہ آپ کی کتاب میں مختلف چیپٹرز میں آئے ہوتے ہیں، 4-5 الفاظ ایک جگہ، 4-5 دوسری جگہ، تو ہم اس کو اکٹھا کر کے 10-20 الفاظ آپ کے لیے اکٹھے لکھتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور پھر آپ کو ڈھونڈنے میں بھی مشکل نہ ہو۔ اچھا جی، تو واقعات کا واحد ہے واقعہ، حالات کا واحد ہے حالت، کھنڈرات جمع ہے، اس کا واحد ہے کھنڈر، مناظر جمع ہے، اس کا واحد ہے منظر، افکار جمع ہے، اس کا واحد ہے فکر، سہولیات جمع ہے، اس کا واحد ہے سہولت، انبیاء جمع ہے، اس کا واحد ہے نبی، دلائل جمع ہے، اس کا واحد ہے دلیل، صیام جمع ہے، اس کا واحد ہے صوم، اور نقائص جمع ہے، اس کا واحد ہے نقص۔ نقائص جمع ہے، اس کا واحد ہے نقص۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ جمع واحد کے بعد یہاں پر آپ کے لیے ایک گرامر کا سوال ہے جو آپ کے پیپر میں بھی آپ کی کتاب کے مشق میں بھی آیا ہے، تو یہ ہم اٹیمپٹ کر کے جاتے ہیں۔ اس میں صفت اور اس میں موصوف، یہ اگر آپ دیکھیں تو دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں ڈفرنس ہے، تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ اس میں صفت جب آپ کسی چیز کی، کسی انسان کی، کسی جگہ کی تعریف کرتے ہیں، صفت بیان کرتے ہیں،
فار ایگزامپل کالا، گورا، اچھا، برا، بیمار، طاقتور وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کی صفت ہے. اور جس بندے کی یا جس چیز کی آپ تعریف کر رہے ہیں، صفت بیان کر رہے ہیں، تو اس چیز کو کہتے ہیں موصوف. اب جو میں نے جو ڈیفینیشن کہی، اب یہ ہم پراپر انداز میں لکھتے ہیں. دیکھیے آپ اسکرین پر، اسم صفت وہ اسم جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کی حالت، رنگ، اچھائی، برائی، کیفیت یا مقدار ظاہر ہو، اسم صفت کہلاتا ہے. ابھی یہ اسم صفت سمپل تو ہم کہتے ہیں نا سمپل طور پر کہ صرف تعریف کو کہتے ہیں، لیکن اس تعریف میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مثلا کیا؟ مثلا حالت، مثلا رنگ، مثلا اچھائی یا برائی، کیفیت اور مقدار. اب یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری اسم صفت میں شامل ہے. تو اسم صفت کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کی حالت بیان کر سکتے ہیں، رنگ بیان کر سکتے ہیں، کیفیت بیان کر سکتے ہیں، اس میں موجود اچھائی یا برائی بیان کر سکتے ہیں. تو آپ کا پراپر تعریف جو ہوگی وہ اس طرح ہے کہ وہ اسم جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کی حالت، رنگ، اچھائی، برائی، کیفیت یا مقدار ظاہر ہو، اس میں صفت کہلاتا ہے. مثلا بیمار، صحت مند، کالا، سفید، جھوٹا، سچا، کمزور، طاقتور، چھوٹا، برا وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، یہاں پر ایک بچہ سوال پوچھ رہا ہے کہ صوم کا کیا معنی ہے. تو بیٹا یہ سبق میں گزر گیا نا کہ جناب کرنل شیرخان جو تھے وہ صوم الصلاۃ کے پابند تھے. تو صوم کا لفظی معنی ہے روزہ. کیا معنی ہے؟ روزہ. اچھا جی، سبق کی طرف آ جائیں. اس میں صفت تو آپ لوگوں نے اچھائی، برائی، حالت یا رنگ وغیرہ کو کہتے ہیں. اچھا جی، اب موصوف جس اسم کی حالت، رنگ، اچھائی، برائی وغیرہ ظاہر کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. مثلا کالی رات، سفید پتھر، سرخ پھول، کمزور آدمی، ٹھنڈا شربت. اب یہ دیکھیے، یہ ہم آپ کے پاس مثالیں آ گئی. ٹھیک ہے جی، یہ جو 1 2 3 4 5 یہ 5 مثالیں ہیں. اب ان 5 مثالوں میں اب دیکھو، ہاں ان میں یعنی ان مثالوں میں کالی، سفید، سرخ، کمزور، ٹھنڈا یہ اسم صفت ہے، جبکہ رات، پتھر، پھول، آدمی اور شربت وغیرہ جو ہے یہ موصوف کہلاتے ہیں. تو سمپل آپ لوگوں نے آج کے سبق میں یہ سمجھ لیا کہ جس چیز یا شخص یا جگہ کی تعریف بیان کی جائے یا اس کا رنگ یا اچھائی یا برائی، حالت وغیرہ بیان کی جائے تو یہ بیان کرنے کو اسم صفت کہتے ہیں. اور جس چیز یا جس بندے کی تعریف بیان کی جائے، صفت بیان کی جائے تو اس کو موصوف کہتے ہیں. اس کو موصوف کہتے ہیں. اچھا جی، کیفیت بھی حالت کو کہتے ہیں. بیٹا کیفیت، ایک بچہ پوچھ رہا ہے کیفیت کیسے کہتے ہیں. تو کیفیت حالت. ابھی آپ فار ایگزامپل آپ بیمار ہیں نا، خدا نخواستہ آپ بیمار ہے، تو یہ آپ کی بیماری ہے نا، یہ آپ بیماری کی کیفیت میں مبتلا ہے. اسی طرح اگر آپ خوش ہیں تو یہ خوش ہونا یہ ایک کیفیت ہے. آپ خدا نخواستہ افسردہ ہے تو یہ افسردہ ہونا یہ کیفیت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، مضمون نمبر 1 کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کا مضمون نمبر 1 ہے میرا پسندیدہ کھیل ہاکی. میرا پسندیدہ کھیل ہاکی. اچھا جی، ایک تمہید کے طور پر ہم کہتے ہیں جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کھیل اور ورزش بے حد ضروری ہے. جس معاشرے میں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں اس معاشرے کی ترقی اور خوشحالی یقینی ہوتی ہے. اسی لیے مشہور یونانی فلسفی ارسطو، یہ لفظ کیا ہے جی؟ ارسطو کہتے ہیں کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ فزیکل طور پر صحت مند ہونا، ہیلتھی ہو، تو بہت زیادہ قریب تر یہ بات ہے، یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مینٹلی طور پر بھی اسی طرح مضبوط اور صحت مند ہوگا. گویا تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل اور ورزش بھی بہت ضروری ہے. یوں تو
ہمارے ہاں یعنی ہمارے ہاں مین ہمارے علاقوں میں ہمارے ارد گرد ہمارے پلے گراؤنڈز میں کون سی ہماری یوں تو ہاں ہمارے ہاں یعنی ہمارے علاقوں میں ہمارے ماحول میں کئی کھیل کھیلے جاتے ہیں مثلا جن میں کرکٹ فٹ بال والی بال کبڈی اور زیادہ نمایاں ہے لیکن مجھے میرا قومی کھیل ہاکی پسند ہے ابھی بچوں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی پتا چلا کہ ہمارا قومی کھیل کون سا ہے ہاکی ہے تو یہ آپ کا ایک قسم جنرل نالج بھی بن گیا ٹھیک ہے لیکن مجھے میرا قومی کھیل ہاکی پسند ہے ہاکی میرا پسندیدہ کھیل ہے پاکستان ہاکی کے میدان میں نمایاں رہا ہے یعنی اب موجودہ زمانے میں تو نہیں لیکن پرانی یا ماضی میں پاکستان نے ہاکی کے میدان میں زبردست کامیابیاں حاصل کی ہے مثلا پاکستان نے 3 بار اولمپک چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور 4 مرتبہ ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ جیتا جو کہ ایک ریکارڈ ہے یعنی آج تک کسی نے بھی 4 مرتبہ یہ ٹورنامنٹ نہیں جیتا ہے ہاکی چیمپئن ٹرافی متعارف کروانے کا صحرا بھی پاکستان کے سر ہے یعنی یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہے کہ ہاکی چیمپئن ٹرافی کا جو کھیل جو ٹرافی ہے تو اسے متعارف پاکستان نے کرایا ہے یعنی یہ انٹروڈیوس کس نے کرایا ہے پاکستان نے پاکستانی کھلاڑی ہاکی کے شائقین کے دلوں کی دھڑکن رہے ہیں ابھی جب پاکستان نے ہاکی میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں یعنی ایک دور تھا جب لوگ جوق در جوق جس طرح آج لوگ کرکٹ کو شوق سے دیکھتے ہیں نا تو ایک دور تھا کہ لوگ پاکستان میں ہاکی اس طرح شوق سے دیکھتے تھے تو جب ہاکی شوق سے دیکھتے تھے تو اسی طرح جو ہاکی کے جو کھلاڑی ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح لوگوں کو بے حد پسند ہوتے تھے تو یہی بات یہاں پر ہم نے بھی منشن کی ہے پاکستانی کھلاڑی ہاکی کے شائقین کے دلوں کی دھڑکن رہے ہیں پاکستانی کھلاڑیوں کا انداز و کارکردگی قابل ستائش تھی حنیف محمد شہباز کلیم اللہ سمیع اللہ حسن سردار قاضی محب اور شہباز جونیئر نامور کھلاڑی تھے یہاں پر یہ پرنٹنگ میں یہ نامور 2 دفعہ آیا ہے یہ آپ اس کو 1 دفعہ کریں نامور کھلاڑی تھے سہیل عباس کو دنیا میں سب سے زیادہ گول کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے اور وہ پینلٹی کارنر کے ماہر بھی مانا جاتا ہے یہ پینلٹی کارنر یہ ایک قسم گیم ہی کے رولز میں سے ایک شاٹ ہے اس کے میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ابھی آپ کے مضمون کا آخری فقرہ ہے آخری اقتباس ہے یہاں تک مضمون اگر آپ ہاکی پر لکھنا چاہیں نا تو بہت زیادہ پیجز ہم اس پر بھر سکتے ہیں لیکن 7 کے لیول پر ہم بس اتنی لینتھ میں نہیں جاتے تو یہ مختصر مضمون ہے آپ لوگوں نے دل لگا کر اس کو یاد کرنا ہے آخری پیراگراف میں ہم نے کہا ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ فارغ اوقات میں یہ کھیل کھیلتا ہوں اب تو ہم اس میں خوب ماہر ہو گئے ہیں ہمارا ارادہ ہے کہ خوب محنت کر کے قومی ہاکی ٹیم میں جگہ بنائے ہماری دعا ہے کہ پاکستان ہر میدان میں ترقی کرے اور ماضی کی طرح ہاکی کو بھی پھر سے وہ عروج و مقام مل جائے جس پر ایک عرصہ پاکستان نے راج کیا ہے آپ کا یہاں کا مضمون ختم آج جو کام ہم نے مکمل کیا یہ چیپٹر ہے یا اردو بی میں یہ سب آپ لوگوں نے ہوم ورک کے طور پر یاد کرنا ہے انشاءاللہ پھر منڈے کو ملیں گے تب تک اپنا پورا خیال رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور جی